بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بہن بھائیوں۔ ہمارا مستقبل، جس کے بارے میں سوچ کر ہم ہمیشہ پریشان رہتے ہیں کہ ہمارا مستقبل کیا ہوگا۔ ہمیشہ یہی سوچ رہتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ کمائیں، لوگوں سے اچھا گھر ہو، دوسروں سے اچھے کپڑے ہوں، دوسروں سے اچھی گاڑی ہو۔ اگر ہمارے پاس سائیکل ہو تو ہم کہتے ہیں کہ اب ہمارے پاس موٹر سائیکل ہونی چاہیے۔ اگر موٹر سائیکل ہو تو ہم کہتے ہیں کہ اب کار ہونی چاہیے۔ ہر گھر میں ایسا ہی ہو رہا ہے۔ ہم اپنے آنے والے کل کے لیے بے حد پریشان ہیں۔ اپنے بچوں کے اچھے مستقبل کے لیے ہم دن رات ایک کر دیتے ہیں، اور یہی سوچ ہوتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو کسی چیز کی کمی نہ آنے دیں۔ دوسروں سے اچھا رہن سہن دیتے ہیں، اور بعض اوقات تو ہم اپنی اوقات سے بڑھ کر، اپنی حیثیت سے بڑھ کر قرض اٹھا کر اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے کوئی کاروبار شروع کرتے ہیں اور دن رات ایک کر دیتے ہیں۔ دھوپ چھاؤں نہیں دیکھتے، گرمی سردی نہیں دیکھتے، لیکن ہمیں جو سامان اپنے مستقبل کے لیے چاہیے ہوتا ہے، اپنی آخرت کے لیے چاہیے ہوتا ہے، اس کو تو ہم بالکل ہی ایک سائیڈ پر رکھ دیتے ہیں۔ کیا ہم جانتے ہیں کہ جن بچوں کی خاطر ہم یہ سب کر رہے ہیں، وہ ہمارے بڑھاپے میں ہمارا سہارا بنیں گے بھی یا نہیں؟ اور کیا ہم یہ جانتے ہیں کہ وہ دن ہمیں دیکھنا نصیب ہوں گے یا نہیں؟ بالکل بھی نہیں۔ ہمیں ہماری ایک سانس کا بھی نہیں پتہ کہ ہم آج زندہ ہیں، ابھی زندہ ہیں، ابھی تھوڑی دیر بعد ہم ہوں گے یا نہیں۔ موت تو برحق ہے، آنی ہی آنی ہے۔ تو ہمیں اپنے مستقبل کے بارے میں سوچ کر پریشان نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہمیں اپنی آخرت کے بارے میں سوچ کر ہمیشہ پریشان رہنا چاہیے کہ ہم نے ایک دن مرنا بھی ہے۔ یہ زندگی تو 4 دن کی عارضی زندگی ہے، لیکن موت کے بعد جو زندگی ہوگی وہ نہ ختم ہونے والی زندگی ہے۔ اس لیے ہمیں اس زندگی کے لیے نیک اعمال اکٹھا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ موت کے بعد سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا۔ اگر پہلے سوال کا جواب ہی نہیں آیا تو باقی سوالوں کے جواب ہم گناہ گار لوگ کیسے دیں گے؟ جو عبادت ہماری قبر کو روشن کرے گی وہ نماز ہے۔ یا اللہ پاک ہمیں پابندی سے اول وقت میں نماز پڑھنے والا بنا دے، آمین۔ اپنی بہن کو دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ رب العزت آپ سب کو بہت خوش رکھے، آمین۔ اللہ حافظ۔